محترم جناب حضرت مولانا سید کفیل بخاری سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر برادر محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، برادر محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں عزیزوں، وقت بہت ہو چکا اور تقریباً آج کے موضوع پر تمام حوالوں سے بڑی بھرپور اور مکمل گفتگو ہو چکی۔ اب مجھے ثواب کی نیت سے اس میں حصہ ڈالنا ہے اور آج کی اس مبارک مجلس کو اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ دو تین باتیں قادیانیوں کی دنیا کے مختلف فورمز پر، اداروں میں ان کی سٹرگل، ان کی موومنٹ، اس سے ہمارے کچھ وہ دوست جو اس محاذ پر نہیں کھڑے، پریشان اور کچھ تھوڑا سا مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ جو کھلاڑی میدان کے اندر ہوتا ہے وہ بہتر صورتحال کا ادراک رکھتا ہے۔ محاذ کی بات میں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کھیل کا میدان کہا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان کے جو ہمارے بزرگ، علماء، دانشور اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے راسخ العقیدہ مسلمان جو ختم نبوت کے میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں، قادیانیوں کی ایک ایک حرکت پر ہماری پوری نظر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بے خبر ہیں، بے خبر رہنا تو شعور کی موت ہے۔ ہم بے خبر ہوتے تو آج 7 ستمبر کو یہاں ختم نبوت کانفرنس نہ کرتے، ہم کہیں گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے، لیکن ہم میدان میں ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور امت 1441 ہجری ہے آج، 1441 سالوں سے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کرتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ یہ ہم نے تحفظ نہیں کرنا، ہم نے تو اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے ساتھ اپنی ایک نسبت کو قائم کرنا ہے، بس تحفظ اللہ نے کرنا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمارے پاس ہے بھی اور کیا سوائے نسبت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اگر اس نسبت کو بھی ہم مسلمان کھو دیں تو پیچھے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جیسے مجھ سے پیشتر برادر محترم عبداللطیف خالد چیمہ صاحب نے کہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، کمپرومائز ہو سکتا ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آیا حضرت جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ، یہ جملہ آج میرے ذہن میں بار بار یہ گونج رہا تھا کہ اسلام اپنے عقائد پر کوئی مفاہمت نہیں کرتا، اسلام معاشرتی مسائل پر ان کے حل پر تو مفاہمت کرتا ہے، سماجی اور عمرانی معاہدے تو ہوتے ہیں، سیاسی معاہدے ہوتے ہیں، ریاستوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، لیکن عقائد پر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ نوجوانوں، نو کمپرومائز ان اسلام، نو کمپرومائز ان اسلام، نہیں ہے۔ کمپرومائز کرنا ہوتا تو مرزا قادیانی نے جس دن نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی دن کر لیتے، کمپرومائز کرنا ہوتا تو مسیلمۃ الکذاب سے استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کمپرومائز کر لیتے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو امر نبوت ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، اور آئیے ہم اس پر بیٹھ کر کوئی مفاہمت کر لیتے ہیں، اور شہری علاقے میں آپ چلا لیں، نبوت ادھر میں چلا لیتا ہوں دیہاتی علاقے میں۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی مفاہمت نہیں ہوئی، اس کے خلاف جہاد کیا، اور ریاست مدینہ کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جو ریاست کی طرف سے تھا، اور اس جہاد کی تکمیل کی خلیفہ بلا فصل رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد اس پورے خطے میں کہیں سے بھی ارتداد کی کوئی آواز نہیں اٹھی، ایسا جہاد ہوا۔ اور جہاد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ان تمام فاسد مادوں کو اور ان تمام شر کی قوتوں کو ختم کر دیا جائے جو امن کے، سلامتی کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی، ان کو ختم کر کے معاشرہ انسانی کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کر دیا جائے، یہی جہاد کا مقصد ہے۔ تو جناب والا، روز اول میں ہی کمپرومائز نہیں ہوا، اور مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے تھے، مختلف دعوے کر رہے تھے، اس وقت وہ مومن کی جو بصیرت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اس بصیرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ تو علماء لدھیانہ، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی، مولانا عبدالقادر لدھیانوی رحمہم اللہ، ان کی بصیرت تھی ایمانی۔ مرزے نے ان کو بلایا، کتاب بھیجی کہ اس کو پڑھیں، مجھ سے ملیں۔ انہوں نے کتاب پڑھ کے اٹھ کے یہ اعلان کیا کہ یہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، اس کی کتاب، اس کی تحریروں کے اندر نبوت کے دعوے کی بدبو آ رہی ہے۔ فتویٰ دے دیا، سب سے پہلا فتویٰ دیا، اور پھر علماء کو متوجہ کیا، اور علماء اس میدان میں نکلے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء نے انفرادی سطح پر علمی حوالے سے گفتگو، مکالمہ، دعوت، یہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان کو بروئے کار لائے، اور قادیانیوں کو اس کام سے روکا، مرزا قادیانی کو روکا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ غلط ہے، امت مسلمہ کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کی سازش ہے۔ لیکن وہ نہیں سمجھے، تو یہ اعزاز مجلس احرار اسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ مجلس احرار اسلام نے
عوامی سطح پر اجتماعی قوت کو ساتھ لے کر اس میدان کے اندر انہوں نے جد و جہد شروع کی۔ یہ جد و جہد بھی جہاد سے ہے۔ آج کل یہ لفظ متروک ہو گیا ہے، ریاست نے منع کر دیا ہے۔ تو جہاد کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ ہم جہاد باللسان کر رہے ہیں، جہاد بالقلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے وقت کو اس مقدس مشن پر قربان کر کے، اس کے لیے وقف کر کے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ ہتھیار تو وہی اٹھائیں گے جن کے پاس ہتھیار ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مجلس احرار اسلام جو روز اول سے عدم تشدد کی علم بردار رہی ہے، ہمارے اکابر نے دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، دونوں میدانوں میں قادیانیوں کو دعوت دی، اسلام کی، ہدایت کی، امن کی، سلامتی کی، کفر سے توبہ کی دعوت دی ان کو۔ اور پھر ان کے مقابلے میں جب دیکھا کہ ایک پوری ریاست ان کی پشت پر کھڑی ہے، تو پھر تحریکی بنیادوں پر عوام کے اندر نکلے، عوام کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کا ایمان لٹنے سے بچ جائے۔ یہ تھی ہماری اصل جد و جہد، کہ مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا جائے۔ ان کو دعوت دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ 1924 اپریل 1924 3 اپریل کا دن ہے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادیانیت کے اس فتنے کو بڑی ہی بالغ نظری سے اور اپنی پوری روحانی قوت سے اور اللہ کی عطا کی ہوئی اس بصیرت سے انہوں نے اس کو سمجھا اور اس فتنے کے خلاف علماء کو متوجہ کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے کو روکیں، مسلمانوں کو بچائیں اس سے۔ 5 سال مسلسل قادیان کے اندر دعوتی تبلیغی اجتماعات ہوتے رہے۔ 3 اپریل 1924 کو 5واں سالانہ تبلیغی اجتماع وہاں منعقد ہوا، جس میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوری شاگردوں کی، علماء کی پوری ٹیم لے کر وہاں پہنچے۔ مولانا بدر عالم تھے اس میں، مولانا ادریس کاندھلوی تھے اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، اور اس میں مولانا بہاؤالحق قاسمی بھی تھے۔ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، وہ عطاء الحق قاسمی کے والد تھے۔ ہم یہ سبق دہرانا چاہتے ہیں اور ان علماء کی نسلوں تک بھی اس سبق کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مولانا بہاؤالحق قاسمی کے والد مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی تھے، علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے۔ باپ بھی شاگرد تھا، بیٹا بھی شاگرد تھا، دونوں نے قرآن اور حدیث ان سے پڑھی۔ تو آج اس پیغام کو، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اولادوں میں دین وراثتاً منتقل ہوا، اور ہماری یہ وراثت ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں دین وراثت میں ملا ہے، ہم اپنی وراثت کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جو اپنی وراثت کو چھوڑ دے، اپنی پہچان کو چھوڑ دے، اپنی شناخت کو ختم کر دے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہم اپنے دین کے دائرے کے اندر جو ہماری پوری حیات کو محیط ہے، کسی ایک بھی عقیدے سے، کسی ایک بھی کام سے دستبردار ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس پر جان چلی جائے گی تو ہم اس کو اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھیں گے۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کاشمیری کی دعوت پر قادیان میں پہلی مرتبہ اپریل 1924 میں داخل ہوئے۔ میں بات جو سنانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بارے میں، یعنی علماء کے بارے میں، دینی جماعتوں کے بارے میں، دینی کارکنوں کے بارے میں جو تاثر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند ہے، یہ متعصب ہے، یہ ہے، وہ کئی نام ہمارے رکھے ہوئے ہیں، دیسی منہ سے ولایتی چیخیں نکالتے ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، فنیٹک ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علماء نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہاں جلسہ ہوا،
اس جلسے پر قادیانیوں نے حملہ کیا. یہ لاہور سے اچھرا سے ایک رسالہ نکلتا تھا تائید الاسلام ماہوار، تبلیغی رسالہ تھا، اس میں یہ رپورٹ چھپی 1924 میں، میرے پاس موجود ہے. اخبار اہل حدیث کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے 1924 میں، اور اس کی رپورٹ الفضل نے بھی کی، لیکن وہ اپنے انداز میں کی، وہ قادیانیوں کا ترجمان تھا. تو شاہ جی نے وہاں تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے علمبردار ہیں. آج بھی یہی سلوگن لے کے چل رہے ہیں نا کہ ہم امن کے علمبردار ہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. یہی سلوگن، یہی دھوکہ ہے. جیسے نبوت کے نام پر دھوکہ دیا، اسی طرح سیاسی عنوان سے بھی پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. گروہی دھوکے بازوں کا ہے، سارا کام دھوکے پر مبنی ہے. تو اس دھوکے کو عوامی سطح پر اس کو واضح کیا، لوگوں کو خبردار کیا. انہوں نے فرمایا کہ رات ہمارے جلسے پر انہوں نے حملہ کیا، حاجی عبدالغنی کا سر پھاڑا انہوں نے، جو ہمارا میزبان تھا. ہمارے کارکنوں کو، سوئے ہوئے کارکنوں کو جو جلسے کے اختتام پر سو گئے تھے، ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کیا. ہمارے یہ اکابر یہاں آئے، ان کے گھروں پر حملہ کیا انہوں نے. یعنی یہ تمہاری ذاتی ملکیت تھی اسٹیٹ کے، اس کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. تشدد کا راستہ تم نے اختیار کیا ہمیشہ، ہم نے نہیں کیا. اور ہم آج بھی تشدد کے راستے پر نہیں ہیں، اور کل بھی نہیں ہوں گے. ہمارا دین ہمیں امن کا راستہ دیتا ہے، سلامتی کا راستہ دیتا ہے. اور ہمارا دین تو وہ دین ہے، دین رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا دین ہے، کہ جس نے کافروں کو بھی تشدد سے بچایا ہے، ان کو امن کا راستہ دیا ہے، سلامتی کا راستہ دیا ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ رات جو کچھ انہوں نے کیا، ایک تو ان کے امن کے دعوے کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا. تو میں آپ مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بالکل ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یعنی ہم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا. دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمانوں کا تحفظ کرنا ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس فتنے سے عوام کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو بچانا ہے، اور ان کو دین کی دعوت دینی ہے. جو تشدد انہوں نے کیا، یہ ہماری تحریک کے اندر انہوں نے طاقت اور قوت پیدا کر دی. چنانچہ 10 سال گزرے ہیں، 1934 اکتوبر ہے. عطا اللہ شاہ بخاری پورے ہندوستان کے علماء، تمام مسالک، خانقاہیں، مدرسے، سیاسی رہنما، سماجی رہنما، زندگی کے ہر شعبے کے رہنما اور کارکنوں کا ایک عظیم الشان جلوس لے کر لاکھوں کی تعداد میں قادیان کے اندر داخل ہو گئے. اور وہی کیا، اسی سنت پر عمل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، کہ مکہ میں داخل ہو کر کسی کافر کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی، وہاں بھی دین کی دعوت دی. اسی دعوت کے نتیجے میں ابو جہل کا بیٹا، اس کی بہو، ابو لہب کے 2 بیٹے، اس کی بیٹیاں، پورا خاندان مسلمان ہوا. ایک نہیں، سب. تو شاہ جی نے کہا کہ ہم تو تمہیں دین کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ختم نبوت کا پیغام دینے آئے ہیں. تو آج ہمارے بارے میں یہ جو تاثر ہے، یہ بھی انہی کا پھیلایا ہوا ہے، جھوٹ ہے. ہمارے قادیانی دوست جو ہیں، ان کی بنیاد دھوکے پر ہے، جھوٹ پر ہے. مکمل سچ کہیں ایک جگہ بھی نظر نہیں آتا. جتنی پیش گوئیاں کی مرزا صاحب نے، میں ان کا نام جو ہے وہ کسی برے طریقے سے نہیں لیتا بحیثیت ایک انسان کے، کہ وہ ایک کمیونٹی کے رہنما ہیں. ٹھیک ہے، میری گفتگو اس وقت لائیو جا رہی ہے، میں قادیانیوں سے بھی مخاطب ہوں. خدا کے لیے آپ اپنے رہنما، اپنے مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو ہدایت مل جائے. جو گالیاں انہوں نے پوری امت کو دی ہیں، کوئی نبی گالیاں دیتا ہے؟ ہم سب کو حرام زادہ کہا ہے انہوں نے، ہماری ماؤں کو جنگل کی کتیاں کہا ہے اس نے. تو یہ حکمران بھی سوچیں
کہ یہ کن میں سے ہیں جو ان کو پروموٹ کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں۔ تو جناب ہم تب بھی امن کے علمبردار تھے، آج بھی امن کے علمبردار ہیں۔ 1953 آیا، 34، 44، 54، یعنی 20 سال گزرے تو 1953 آیا، ہم پاکستان میں تھے۔ تشدد کس نے کیا؟ قادیانیوں نے کیا۔ کون شہید ہوا؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی مال روڈ کو لالہ زار بنایا گیا، ان کے مقدس خون سے مسلمانوں کے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو فرقان بٹالین نے فوجی وردیاں پہن کر فائرنگ کی کہ نہیں کی؟ مسلمانوں کی لاشیں اٹھا کر راوی میں ان کی راکھ کو بہایا گیا کہ نہیں؟ چھانگا مانگا کے جنگلوں میں جا کے ان کو جلا کر ان کی راکھ کو راوی میں بہایا کہ نہیں تم نے؟ تو کیا ختم نبوت کا پیغام تم نے روک لیا؟ وہی یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی ادارے کے بس میں نہیں ہے کہ ختم نبوت کے پیغام کو وہ روک لے، اس کو بند کر دے۔ یہ نہیں ہوگا۔ وہ پہ رہی یار چھاڑ کو تیرے میرے کہنے نال کی پینی ہو درے۔ خیر، تو جناب یہ پیغام نہیں رکے گا، دین مکمل ہو چکا، اسی دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ یہاں خاتم کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس لفظ کے 100 معنی نکال کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب مہر ہے، نبوت کی مہر لگی تو جس چیز پر مہر لگے وہ کاغذ آگے چلتا ہے، آرڈر ہے، لہذا نبوت جاری کرے۔ بند کیوں کی تھی؟ مرزے کے بعد بند کیوں کیا آپ نے؟ آگے چلائیں اس کو۔ یعنی ایک محاذ پر تمہیں شکست ہوئی، تم نے پھر خلافت کے محاذ پر حملہ کر دیا۔ وہ خلفاء تو ہمارے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات کو مانتے ہو دوسری کا انکار کرتے ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد اکثر خلفاء ہوں گے، قیامت تک چلیں گے وہ۔ تو جناب والا نبی ایک بنایا، آگے خلافت چلا دی، یعنی ایک محاذ سے فارغ ہوئے، دوسرے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دھوکہ نہیں چل سکتا، قیامت تک اسلام نہیں باقی رہنا ہے، اسلام ہی چلے گا۔ ہم اس سے وابستہ رہیں گے، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں۔ اسلام کو تو شکست ہونی ہی نہیں، شکست ہونی ہے تو کسی مسلمان کو ہی ہو سکتی ہے، اسلام کو شکست نہیں ہونی۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلام بطور نظام ریاست و حکومت کے نافذ نہیں ہے۔ کسی ایک ریاست کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، مسلم ریاستیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، لیکن اسلام تو ہر جگہ موجود ہے۔ اسلام تو امریکہ میں بھی موجود ہے۔ آج اگر اقوام متحدہ میں وہ اپنے مطالبات لے کر پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لابنگ کر رہے ہیں، ہم بھی لابنگ کریں گے، ہم پہنچائیں گے۔ ہم نے تیار کیا ہے میمورنڈم ان کے مقابلے میں جو ان کے کام ہے، ہم پہنچائیں۔ 74 میں کس نے کی تشدد؟ کس نے کیا؟ قادیانیوں نے کیا۔ جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر کس نے تشدد کیا مسلمان طلباء پر؟ اسلامی جمعیت طلباء کے وہ مجاہد طلباء، کس نے تشدد کیا ان پر؟ مجھے یاد ہے میں ارباب عالم سے ملنے گیا نشتر اسپتال میں، وہ زخمی تھے، اسلامی جمعیت طلباء کے وہ کارکن تھے، رہنما تھے۔ تو وہ زخموں سے یہ لوگ چور تھے، جتنے لوگ وہاں زخمی پڑے ہوئے تھے، تو اپنے زخموں کو بھول چکے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں ملنے آئے ہو، جا کے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرو، ہم ٹھیک ہیں، تم یہ کام کرو گے ہمیں شفا مل جائے گی۔ مسلمان سے یہ جذبہ نہیں چھین سکتے تم۔ تو 74 میں وہ جو اتنی جد و جہد ہوئی، جو اتنی محنت ہوئی، اس کا نتیجہ ہمیں ملا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، سیاسی حوالے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا بھی ہے اور ہے بھی۔ ایوب خان جنرل تھے، جنرل ایوب خان مارشل لا لگایا انہوں نے، اور پاکستان میں پہلا مارشل لا جو ہے وہ
یعنی لاہور کے اندر خواجہ ناظم الدین کے دور میں لگا، اور اس مارشاء اللہ کو لگانے والا جنرل اعظم خان تھا، جس کی کمان میں لاہور کے اندر شہدائے ختم نبوت کی لاشوں کو تڑپایا گیا۔ یہاں کون تھا اس وقت سی این سی؟ ایوب خان تھے، ناظم الدین وزیر اعظم تھے، حاجی نمازی وزیر اعظم نے 10,000 بندوں کو بھون ڈالا اور ان کی لاشوں کو راوی میں بہا دیا، ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں، کہاں چھوڑا نہیں کہیں، جہاں بس چلا مسلمانوں کو مارا۔ تو جناب ہمیں خواجہ ناظم الدین کی نمازیں جو ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں، اس کا حج ہمارے کام نہیں آیا، کہتے ہیں حافظ قرآن بھی تھا، تو اس کی تلاوت قرآن ہمارے کام نہیں آئی مسلمانوں کے۔ اس کردار کو دیکھیں یا اس کی نمازوں کو دیکھیں، نمازیں اس نے اپنے لیے پڑھی ہے، قرآن اس نے اپنے لیے پڑھا ہے، حج اس نے اپنے لیے کیا، اس پر فرض تھا۔ اس نے بحیثیت وزیر اعظم کے، بحیثیت حکمران کے، اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے علماء نے تو جیسے ذکر کر رہے تھے محترم لیاقت بلوچ صاحب، 22 نکات دے دیے کہ ہم سب متفق ہیں، اور 23واں نکتہ اس میں قرارداد اقلیت کا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا قادیانی مسئلہ میں، کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے، قادیانیوں کو۔ تو جناب وہ اس وقت بھی عالمی استعمار سے ڈرے، اور ایک قبیلہ وہ ہے جو استعمار سے ڈرتا ہے، بزدلوں کا گروہ، بزدلوں کا گروہ ہے، اور ایک قبیلہ آپ کا ہے، اس قبیلے کے اندر ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا تعلق بزدلوں سے نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں ایک بھی بزدل نہیں تھا، واقعات آپ سن چکے ہیں، ایک بھی بزدل نہیں تھا، بہادر تھے، اور انہوں نے اپنی اس صفت کو دین کی بقا، دین کے استحکام، ختم نبوت کی دعوت اور تبلیغ اور اس پیام کو قریہ قریہ، نگر نگر، گھر گھر پہنچانے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالی انہوں نے۔ تو ہم بزدلوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو ایوب خان اس وقت سی این سی تھے، ان کے دور میں جنرل اعظم خان نے مارشاء اللہ لگایا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لاکھ اختلاف ہے، ہم نے ان کی زندگی میں اختلاف کیا، ان کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ جناب لیاقت بلوچ 1977 کی تحریک میں یہ ہمارے طالب علم رہنما تھے، ہم ان کی تقریریں سنتے تھے، قید بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن ایک کام بھٹو نے کیا، اللہ نے اس سے لیا، اللہ نے لیا اس سے، اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب بنایا اللہ نے، وہ اللہ بناتا ہے، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، ہم اس کو نہیں چھین سکتے۔ مجھے یاد ہے ان کی ایک پریس کانفرنس چھپی 1974 میں، لاہور میں وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ جناب باہر نکلو اور مسئلہ ختم نبوت حل کرو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جلسوں میں حل ہوگا، یہ موچی دروازے میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ میں حل ہوگا۔ یہ لاہور کی ان کی پریس کانفرنس تھی، آن ریکارڈ ہے، یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوگا۔ تو اس نے کیا، اور وہ ایسا بالغ نظر آدمی تھا، اس کے الفاظ آج بھی کرنل رفیع کی کتاب میں موجود ہیں کہ مسٹر رفیع یہ قادیانی پاکستان کے اندر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے۔ یہ جملہ اسی نے کہا نا، اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ یہودیت کا چربہ ہے۔ آج اقبال کو بھی ہم فراموش کر رہے ہیں کہ جان چھڑاؤ یار، دیکھو کی ہر جگہ اسلام دا نام لے جانا۔ ہمارے نصاب میں تصویریں بھی اس کی لگنی کم ہو گئی ہیں اقبال کی، اور نہ پڑھ چھڈو جی اقبال کو، نواں شاعر پڑھو کو، پرانی گلاں ہو گئی ہیں۔ وہ ایک پاگل ٹی وی پر 1.5 بوتل چڑھا کر بک بک کر رہا تھا کہ کیا ہے جی یہ چین اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا، کیا فضول گفتگو ہے اقبال کو، اور شعروں کا بھی مذاق اڑایا۔ اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے، 36 ضلعوں میں باپ نہیں ملتا ان کا، تنقید اقبال پر کرتے ہیں۔ تو جناب والا یہ ایک جد و جہد ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ درمیان میں کچھ ضمنیاں ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔
تو بھٹو صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور اس نے کہا کہ میری مغفرت کے لیے یہ کافی ہے. کرنل رفیع سے اس نے کہا میری مغفرت، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے کر میری بخشش کرنی تھی، یا اللہ نے مجھ سے کام لے لیا. تو سیاسی اختلاف ایک طرف ہوتا رہتا ہے، لیکن مسلمان تھا، اس نے کام کیا اور پوری اسمبلی ساتھ کھڑی ہوئی. علماء کی محنت جد، اس نے حیدرآباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر ساری زندگی تقریریں کی ہیں. انہوں نے یہ جنگ میں رپورٹنگ تھی، مجھے یاد ہے آج تک ان کی تقریر. تو اسی فیصلے کے فوراً بعد ان کا جلسہ تھا. اس نے کہا کہ یہ 90 سالہ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو حل کیا ہے. انہوں نے تقریریں کی. اس نے شاہ جی کا بھی اعتراف ساتھ کیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے محنت کی، اتنا پرانا مسئلہ تھا. آگے دور آ گیا جنرل ضیاء الحق کا. ہمیں بہت اختلاف ہے. ماشاء اللہ جو ہے وہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، قوم اس کو پسند نہیں کرتی، ہمارا سیاسی ماحول اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خلاف آئین ایک سسٹم ہے. ان سے اختلاف ہے کہ وہ آ گئے، بھٹو صاحب کو فارغ کیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، سارے کام ہو گئے. تشدد بھی ہوا ان کے دور میں، مظالم بھی ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اللہ نے اس سے بھی کوئی کام لینا تھا. وہ کہا نا کسی نے، کیا ہماری نماز اور کیا روزہ، بخش دینے کے 100 بہانے ہیں. ٹھیک 10 سال بعد 1984 آیا، اس نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا کہ قادیانی اپنی شناخت بحیثیت مسلمان کے نہیں کروا سکتے، اس کو قانونی درجہ دیا. یہ بات تو علماء روز اول سے کہتے آ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. قانون نہیں تھا تب بھی کہا، قانون ہے تب بھی کہہ رہے ہیں. قانون خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، ان کے منہ میں خاک جو قانون کو ختم کروانے کی بات کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم یہی کہیں گے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے. نظریہ بدل جاتا ہے، عقیدہ نہیں بدلا کرتا، بنیاد ہے. ضیاء الحق نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ مسجد نہ کہیں اپنی عبادت گاہ کو. وہ اسلام کی اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے. اسلام کے اندر حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں، اسلام کے اندر حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کی حزب اختلاف کفر ہے. اسلام کفر کو اس کے دائرے کے اندر برداشت کرتا ہے، کفر کو اپنے دائرے میں برداشت نہیں کرتا. کہ اپنے دائرے میں رہو، اپنی چار دیواری میں رہو، اپنی کمیونٹی میں رہو، اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ رہو، تمہیں امان ہے، سلامتی ہے. ہمارے دائرے میں آ کے کفر پورا ساتھ لا کے اور اس کفر کو اسلام قرار دو، یہاں بیٹھ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے. ضیاء الحق نے اسلام کی اس حزب اختلاف، اس کے تصور کو اس نے قدغن لگائی، اس نے روکا. میں بھٹو کو بھی کہتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، میں ضیاء الحق کو بھی کہتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ. تمام تر اختلاف کے باوجود، اور جن جن ممبران اسمبلی نے اور جن دینی اور سیاسی جماعتوں نے، جیسے ذکر ہو رہا تھا سیکولر پارٹیز، ایک وقت تھا کہ یو ڈی ایف کی میٹنگ کے اندر، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے اندر مسئلہ ختم نبوت کی بات ہوئی تو خان عبد الولی خان نے کہا کہ ہم یہاں مذہبی مسائل طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اس وقت ملک کو سیاسی مسائل درپیش ہیں، یہ کہیں اور جا کے بات کریں. یہ مولانا عطاء المومن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا. لیکن ایک وقت آیا کہ یہ علماء کی محنت تھی کہ انہوں نے ڈائلاگ، گفتگو، مکالمہ، کنویسنگ، اس کو قادیانی فتنے کا پتہ ہی نہیں تھا، باخبر کیا. ولی خان نے اس فیصلے پر دستخط کیے، غوث بخش بزنجو نے دستخط کیے، اکبر بگٹی نے دستخط کیے، اس پر سب نے دستخط کیے. تو یہ ایک محنت ہے پارلیمنٹ کے اندر کی. مولانا مفتی محمود پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی اور تمام دینی قوتوں کی نمائندگی کر رہے تھے. جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دے دیا جائے. ہم نہیں دیں گے تو تاریخ نے تو دے دیا ہوا ہے، ہم کسی سے کریڈٹ چھین نہیں سکتے. ایک کریڈٹ اس ورکر کا بھی ہے، اس کارکن کا بھی ہے جو ان تمام تحریکوں کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کہ وہ 9 سال کا بچہ جو 8 مارچ 1952 کو
کوپ تھانہ ملتان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جوتے گانٹتا تھا، موچی تھا، جلوس گزرا، اس نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کا جلوس ہے۔ اس نے وہیں سب کچھ رکھا، جلوس میں شامل ہو گیا، اور وہاں پہنچا تو نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ تو وہ بھی تو مسلمان تھا جس نے گولی چلائی تھانے دار نے، پتہ نہیں اس کا آگے کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ، میں گولی چلا دوں گا۔ اس نے گریبان کھول دیا، اس نے کہا چلا گولی، نبی کے نام پہ جتنی گولیاں ہیں میرے سینے پر ٹھنڈی کر لی، اور وہ ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈا۔ 8 جنازے اٹھے، اور ساغر صدیقی مرحوم نے طویل نظم لکھی، ملتان پوچھتا ہے، اس دور میں چھپی، روزنامہ امروز میں چھپی، پھر نوائے پاکستان میں چھپی، خیر لمبی کہانی ہے۔ تو ضیاء الحق بھی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بھٹو بھی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آگے آ جائیں، ہمارے نواز شریف صاحب تشریف لائے، اسیر جمہوریت۔ آپ نے حلف نامے کے ساتھ جو کیا یہ اسی کا وبال ہے۔ آپ نبی سے بے وفائی جب جہاں جس کیفیت میں کریں گے خدا کا عذاب آئے گا۔ اللہ کرے وہ توبہ کر لیں، اور مجھے امید بھی یہی ہے، کہتے ہیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جیل میں انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اور اللہ ان کو رہائی دے، وہ باہر آئیں اور اپنی توبہ کا اظہار کر کے پھر ختم نبوت کے اس میدان میں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، حشر دیکھ لیں۔ اور آج کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، آج کے حکمرانوں سے تفصیل میں نہیں جاتا، وہ ساری بیان ہو چکی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، قادیانی کس طرح اپنے آپ کو لنک کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور کس طرح آگے وہ اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں۔ نہ ہم اس سے متاثر ہیں، نہ مایوس ہیں، نہ خوفزدہ ہیں، نہ پریشان ہیں، بلکہ ہمارے عزم، ہماری جد و جہد، اس کو مزید طاقت مل رہی ہے۔ ہم ہر محاذ پر ہر میدان میں ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کمال ہے، مسلمانوں کے اندر ان تمام شعبوں کے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہماری فوج کے اندر بہادر افواج ہیں، کل ان کا دن منایا، دفاع پاکستان 6 ستمبر، اس ملک کے دفاع کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے انہوں نے۔ تو وہاں ختم نبوت کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حلف اٹھا کے آتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے بھی ختم نبوت کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو منکر کوئی نہیں ہے۔ محبت کے درجے اپنے اپنے ہیں، کیٹیگریز ہیں کہ کون کتنے درجے میں حضور سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اقدامات سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کون اس محبت میں کس بارڈر پر کھڑا ہے، کس لائن پر کھڑا ہے، تو وہ اپنی لائن کو درست کر لے، بارڈر ٹھیک کر لے۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ لائن کراس کریں گے، آگے اللہ تعالیٰ خود نمٹ لیں گے۔ ہم نے تو بتانا ہے، خبردار کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ باقی رہا کشمیر کا مسئلہ، تو جیسے بتا رہے تھے، یہ 1930 میں مجلس احرار کشمیر میں کیوں داخل ہوئی؟ ہمارے 22 رضاکار شہید ہوئے اور 50,000 رضاکار ہمارے گرفتار ہوئے۔ ایسے ہی ہم چلے گئے، کوئی پاگل تھے یہ لوگ؟ او بھائی، قادیانی کشمیر کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، یہ ہری سنگھ سے ملے ہوئے تھے، یہ ڈوگرا راج سے ملے ہوئے تھے، یہ برٹش امپائر، ان کے تو یہ بغل بطورے تھے، بغل بچے تھے۔ مرزا صاحب نے خود لکھا کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، خود لکھا انہوں نے، میں نہیں کہتا۔ یہ ان سے مل کے کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ کہانی گھڑی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ پتہ صرف ان کو لگا، پوری کائنات کے مسلمانوں کو پتہ نہیں لگا، صرف ان کو۔ ایسی کوئی یہ بریکنگ نیوز تھی جو مرزا صاحب نے جاری کی کہ جناب سری نگر میں محلہ خان یار میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ مرزا صاحب آ گئے۔ لطیفے دا لطیفہ ہے، سارے ملتان مولانا محمد شفیع ہوندے سن کبیر والے دے، بولی جھنگ دی بول دے سن، تے انہوں ایک قادیانی مربی مبلغ مل گیا، انہیں کام شروع کرتا کہ جس مسیح نے آنا تھا
جس مسیح کی حدیث میں پیش گوئی کی گئی ہے وہ آ گئے ہیں. اور انہیں کہا جی وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی آدم علیہ السلام نہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھی، وہ نہیں آئے، فوت ہو گئے، انہوں دی جگہ دے اتنے مرزا صاحب آ گئے. مرزا صاحب ہوں عیسیٰ نے. انہیں کہا یہ مرزا صاحب نبی کیویں بن گیا؟ انہیں کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی خدمت کردہ 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 مقام نبوت پہ پہنچ گیا. مولوی سیدھا سادہ ہے سی، ہے بڑا پینڈو جہا سی، تو سیدھے ہی وہ جٹ دا تے اکو ہی ہوندا نا جی. پھر انہیں کہا یار یہ دس تیرا ابا جیوندا ہے؟ اپنی بولی چ کیا تھوڑے ابے ہوری جیوندے نے؟ اس آخیا نہیں جی فوت ہو گئے. اچھا. اس آخیا تھوڑی اما ہوری؟ اس آخیا جی وہ جیندیاں. انہوں نے کہا میں تھوڑی اما ہوراں دی خدمت کریندا 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 تے موڑ کریندا تھوڑا پیو بن ویسا. انہوں ساری گل سمجھ آ گئی بھی اے کیس میرا نہیں ہو. ہم نے تو یوں میدان میں ہم نے مقابلہ کیا ہے. گل نال گل کر، کتاب نال کتاب لیا، جو تیرے کو ہے تو اپنا سارا سامان چک کے آ جا. ساڑھے کو ایک ہی کتاب ہے، کتاب اللہ. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ساڑھے کو تو کتاب اللہ ہے، اور وہ بعد کی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. ساڑھے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی اس نبوت کے بارڈر کو کراس کرنے کے لیے آیا، جس نے اس منصب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. عہد نبوی میں اسود انسی کے خلاف بھی ریاست مدینہ نے جہاد کیا، اور مسلمۃ الکذاب کے خلاف بھی ریاست مدینہ نے جہاد کیا. فتنوں کا قلع قمع کر کے رکھ دیا. آج ہمیں ریاست مدینہ بتلائی جا رہی نا، ہمیں تو یاد تھی، یاد ہے، اور جب تک ایمان ہے اور ہم زندہ ہیں ریاست مدینہ کبھی ہمارے دل سے دماغ سے نہیں نکل سکتی، معاف نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہاں ریاست مدینہ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. باقی حدیث تو یہی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اپنی اپنی کیفیات میں، اپنے اپنی کیٹیگریز میں، اپنے اپنے شعبوں میں، مختلف انداز میں جہاد کبھی بھی بند نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا. وہ جاری ہے، ہم کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. تو ہماری ریاست نے ہمیں حکم دیا کہ افغانستان میں جہاد کرو. پکڑ لیا مولویوں کو تو چلو بھئی اگے لگو جہاد کرو. کر دینے یار مختصر جہاد کر لیں گے تھوڑا جہا. کہا کہ جہاد کرو. سارے مولوی پہنچ کے جہاد کرتے. انہوں نے کہا کہ واپس بیک ٹو پویلین، نو جہاد. کہ ٹھیک ہے جی. مولوی مدرسے میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا مدرسے بیٹھے رہو. اس سے پہلے کہا کشمیر میں جہاد کرو. مولوی سارے جہاد کرن ٹور پہ کشمیر، سارے ٹور پہ. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، مکانا میں مہربانی. تو کشمیر میں جہاد کرنے نکل پڑے. وہ ہو گیا جب پورا جہاد. ٹرمپ سٹمپ لگ کیسی سالسی کیتی ہے جی، طبیعت صاف کرتی. ہو گیا جہاد. اور ہوں بھی کئی مولویوں نو کھرک ہوندی پھر دی، بڑی کھرک ہے جہاد. جاؤ بھائی کتنے کریے، کدے نال کریے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ جاؤ. اگوں ہندو مارے گا، پچھوں یہ مارن گے. اگوں پچھوں موریاں کر دنیا تو طے ہو گیا. یہ جو کچھ ہے سب سینیریو آپ کو دکھایا، کچھ جا رہا ہو کچھ رہا ہے، سب طے ہو گیا. قبول کر لیا ہم نے.
میں مذہبی طبقے سے گزارش کرتا ہوں، او یار تسی لبے اور ریاست واسطے جہاد کرنے واسطے اور کوئی نہیں ہے گا. پیپلز پارٹی باہر نکلے نا، مسلم لیگ باہر نکلے، تحریک انصاف باہر نکلے. تسی کچھ دن آرام کر لو یار، کو قرآن شریف پڑھ لو، کو ختم شریف پڑھ لو، کو درود شریف پڑھ لو. پاگل ہوئے ہو؟ یہ نکلے نا باہر. یہ ریاست میں نہیں ہے، یہ بھی ریاست میں ہیں، ریاست کے شہری ہیں جیسے ہم ہیں. ان پر فرض نہیں ہے؟ تو ہمیں بہت ہی کھرک ہوتی جہاد جہاد جہاد. پتہ ہے ہمیں جہاد، ہمیں حدیث بھی پتہ ہے، قرآن میں جہاد کی آیات کا بھی پتہ ہے. پڑھوا کے ساری قوم مروا دیتی ہے، سارے مولوی مروا دیتے ہیں. تسی بھائی نہیں ہے، یہ ہماری جاب نہیں ہے، نہیں ہے ہماری جاب، یہ آپ کی جاب ہے. ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، ہم رکھنا بھی نہیں چاہتے. تسی لائسنسی بھی کہو تو وہ بھی اسی نہیں رکھتے. ہاتھوں آ کے لائسنس دے وہ تاں بھی نہیں رکھتے اسی. ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس حدیث رسول اللہ ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے، ہمارے پاس اجماع امت صحابہ کا طرز عمل اور ان کی سیرت اور ان کا اسوہ ہے. یہ ہمارے ہتھیار ہیں. انہاں نوں سنبھال لو، اپنے بچیاں نوں دین تے لاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. قرآن اپنے ماننے والوں سے جو کام لینا چاہتا ہے نا وہ خود لے لے گا، تہاڈی ذمہ داری کوئی نہیں. اپنا حشر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا انہوں نے. تو بھائی منع کر دیا ریاست نے، لہذا ہم ریاست کے شہری ہیں، ریاست کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں. اگر امریکہ کے اندر رہ کر دین کی محنت ہو سکتی ہے، ہم سے زیادہ قوت سے ہو رہی ہے وہاں. اگر برطانیہ میں رہتے ہوئے مسلمان دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، دین کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، پورے یورپ کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی دین کو قبول کیا جا رہا ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ. اور امریکہ نمبر 1 ہے جہاں اسلام کو سب سے زیادہ قبول کیا جا رہا ہے. ان کے فگرز ہیں، ہمارے نہیں. میرے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے میں بیٹھ کے آپ کو حساب کر کے بتاؤں. ان کی رپورٹس پڑھیں. تو یہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. سیاسی میدان میں ہماری قیادت موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی بات ہو رہی تھی، ہمیں ان کی سیاست سے کسی بھی موڑ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تھا بھی کبھی، آج بھی کئی باتوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ کو خدا نہ خواستہ کو قرآن شریف سے اختلاف نہیں ہے. اور مولانا کی خوبی یہ ہے کہ وہ اختلاف کو برداشت بھی کرتے ہیں، اختلاف خود بھی کرتے ہیں. یہ سیاسی رویہ ہے نا ہمارا. تو کھڑے ہیں وہ، ہمیں ان سے پوری توقع اور امید ہے کہ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج تک تو نہیں کیا، نہ ان کے باپ نے کیا، نہ ان کے اکابر نے کیا جو ہمارے اور ان کے مشترکہ اکابر ہیں. کسی نے نہیں کیا. وہ میں نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، فضل الرحمان کیسے کرے گا؟ تو رکاوٹ ہے، کھڑا ہے. اور عوامی میدان کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، ہم موجود ہیں. کوئی ہتھیار ہم نہیں اٹھائیں گے. ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے، دین کی تبلیغ کا کام کریں گے، اپنے ایمانوں کو بچائیں گے، اپنی اولادوں کے ایمانوں کو بچائیں گے، مسلمانوں کو اس دھوکے سے باخبر کریں گے، ان کو اویئرنیس دیں گے. مجلس احرار اسلام کا یہی ماٹو ہے. اور آخر میں ایک شعر سناتا ہوں، ہمارے سرائکی زبان کا معروف شاعر ہے شاکر شجابادی. ہمارا کام اتنا ہی ہے، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. تو بس یہ دیا ہم جلائے رکھیں گے. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے اور اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو نبی کا دشمن ہمارا دشمن، جو صحابہ کا دشمن ہمارا دشمن. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے،
وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم مل کر دین کی اس اجتماعی جد و جہد کو کامیابی کی طرف انشاءاللہ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے کام کے مکلف ہیں۔ دیوا بالنا ہے، وہ بالدا رہنا ہے، دیوا نہیں بجھدا۔ ساڑا وس لگیا انہاں دی کنڈ تے بھی دیوا بال دیاں گے۔ وہ جویں قادیان چ انہیں کہا سی نا عبدالرحیم عاجز مرحوم نے، اور مرزا قادیاں والیا ہیں جی سر منیا تے منہ کالیا، اور تیری کنڈ تے دیوا بالیا جدی روشنی قادیاں پائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، چناب نگر میں انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ہماری سالانہ کانفرنس ہوتی ہے۔ 11-12 ربیع الاول کو ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اثرات موجود ہیں۔ قادیانی اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کتابیں پڑھیں، آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھتے ہیں اور آ رہے ہیں واپس۔ تو 11-12 ربیع الاول کو یہاں سے قافلے جاتے ہیں، ذہن میں رکھیں، اس میں ضرور شریک ہوں، اور پرامن طریقے سے اس پیغام کو لے کر وہاں اس کو پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ 29 دسمبر کو مجلس احرار اسلام کو 90 سال پورے ہو رہے ہیں ہماری عمر کو، تو اس پر ہم سالانہ اجتماع بھی، ایک 90 سالہ اجتماع ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مشاورت چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو سازگار بنائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وہ بھی چناب نگر میں ہی کرنے کا ارادہ ہے 29 دسمبر 2019 کو۔ تو یہ 2 اعلانات تھے، اور کوئی ہے؟ ہاں، یہ کھانا آپ کے لیے یہاں دوستوں نے ضیافت کی ہے۔ ہاں، محرم شروع ہو گیا، لنگر حسینی ہے، آپ کھا کے جائیں انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے بالکل حلال طیب پاک مال سے۔ تو فارغ ہوتے ہیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس اجتماع میں موجود جتنے ہم لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں، والدین، اساتذہ، مشائخ جو فوت ہو گئے، اللہ سب کو مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ شہدائے ختم نبوت کو اپنی شان کے مطابق اے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما دے۔ اے اللہ فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ان سے کو دین کا کام لے لے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اے اللہ انہی سے کام لے لے، اور ہم یہاں بیٹھ کر دعوت دیتے رہیں، ان سے کو اچھا کام لے لے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ذلیل رسوا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ اے اللہ ان کو اس ظلم سے نجات دے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتحاد، یکجہتی، اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم امت واحدہ کے طور پر دین کی خدمت سر انجام دیں، اور ختم نبوت ہی وحدت امت کی سب سے بڑی ضمانت اور سب سے بڑا فورم اور سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت دے، اور ایمان کے ساتھ قبر سے اٹھا، اور اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔